یا زہرا 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 یا زہرا 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 سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں ملک پاکستان کی ایک عظیم ہستی کا تعارف ایک مخصوص انداز میں کروانا چاہوں گا، جن کے کردار نے اس خطے کو ہمیشہ علم و عمل، اخلاص و محبت، امن و سلامتی کے پیغام سے سرشار کیا۔ مناظر اسلام، مفتی اعظم پاکستان، شمشیر اعلیٰ حضرت، شیر حیدر کرار، قاطع نجدیت، قاطع رفض و خروج، وکیل آل و اصحاب مصطفیٰ، مفتی محمد حنیف قریشی قادری ضیائی مدظ اللہ العالی۔ ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ مفتی صاحب نے تقریباً 3 دہائیوں سے اہل باطل کی زمین کو اس انداز سے جھنجھوڑا کہ ان کی نسلیں تباہی و بربادی کی اجڑی ہوئی تصویر بن کر رہ گئی۔ مفتی صاحب نے گستاخان رسول، شاتمان آل و اصحاب اور قادیانی کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے رد میں ذخیرہ کتب کو یکجا کر کے امت کو بہترین مواد فراہم کیا، جس سے استفادہ کر کے عام سے عام بندہ بھی باطل کے نظریات و اعتقادات سے اپنانے سے گریز کرتا ہے۔ تدریس ہو یا تصنیف، تحریر ہو یا تقریر، مسجد ہو یا کچہری، گھر ہو یا ٹی وی چینل، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، امن ہو یا احتجاج، ہر جگہ پر مسلک اہل سنت کا پرچار و بانگ دہل کیا اور آل باطل کی نیندیں حرام کر دیں۔ مسلک حق، اہل سنت کے ماننے والے کروڑوں لوگوں کی آواز بن کر ملک کے کونے کونے، بستی بستی، کوچے کوچے، صحراؤں، پہاڑوں میں اہل سنت کے پیغام کو عام فرمایا اور آج بھی اسی مشن پر گامزن ہیں۔ اللہ مفتی صاحب کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ مفتی صاحب کا ایک خاصہ رہا کہ جہاں آپ حب رسول میں مست ہو کر اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے، وہیں حب اہل بیت کا پرچار بھی کھلے دل کے ساتھ فرماتے رہے اور احادیث نبوی کی روشنی میں اہلیان اسلام کو عظمت اسلام کا وہ رنگ دکھایا جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کی تشریح پر پورا اترتا ہے۔ اور صدیوں سے دشمنان اہل بیت جن چیزوں کو منظر عام پر لانے سے گریز کرتے رہے کہ لوگوں میں حب اہل بیت نہ پیدا ہو، مفتی صاحب نے ان کے سارے ارادوں کو پاش پاش فرمایا اور کلمہ حق کو ایسے بلند کیا کہ آپ کو اہلیان پاکستان نے شیر حیدر کرار کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی ترجمانی اس انداز میں فرمائی کہ شمشیر اعلیٰ حضرت کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ آواز پر اثر، انداز پر سحر، اللہ اور رسول کے فرامین بیان فرمائیں تو سننے والوں پہ سحر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ للکار اتنی بلند کہ دشمن کی صفوں میں لرزہ پیدا کر دے۔ مفتی صاحب کو میدان مناظرہ میں پائیں تو شیر کی طرح دشمن پر وار کرنا پائیں، اور علمی میدان میں دشمنوں کو ناکوں چنے چبانے کے بعد اہل سنت کی طرف سے آپ کو مناظر اسلام کا لقب دیا جائے، اور اپنے اس کردار کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والا شخص مفتی اعظم پاکستان مفتی حنیف قریشی صاحب پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتنے مقبول ہو جائیں کہ آپ کا ثانی نہ مل سکے۔ علمی میدان میں جہاں تقریر و تصنیف پر بے مثال کارہائے نمایاں سر انجام فرمائے، وہیں پر درجنوں مدارس اسلامیہ کی سرپرستی فرماتے ہوئے مدارس کا قیام، انتظام و انصرام کی ذمہ داری اپنے سپرد لے کر ہزاروں طلباء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے پیش رہے۔ ملک کے طول و عرض میں ہزاروں بلا واسطہ اور لاکھوں بالواسطہ طلباء نے مفتی صاحب سے اکتساب علم دین کر کے پوری دنیا میں اشاعت دین کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں، اور یہ سلسلہ آج بھی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب نے کارہائے نمایاں میں اہل باطل سے مناظرے، دشمنان اصحاب کے خلاف قانونی چارہ جوئی، بالخصوص ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت و عظمت پر پہرا دیتے ہوئے دشمنان اسلام اور دشمنان ام المؤمنین کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور پوری امت پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ویسے تو یہ معاملہ کسی تعارف کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ نے غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ میں اپنی توانائیاں اس انداز میں صرف کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
غازی صاحب کے پورے مقدمہ کی پیروی مفتی صاحب کی سربراہی میں ہوئی اور دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ مفتی صاحب نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح ہو نہ شام، نہ گھر نہ بچے، بلکہ ہر طرح کی قربانیاں دی کہ کسی طرح بھی غازی ملت رحمت اللہ علیہ کو رہائی نصیب ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور مفتی صاحب اور آپ کے رفقا کے لیے اللہ کی طرف سے یہ امتحان بھی تھا کہ کس انداز میں مفتی صاحب اور آپ کے رفقا غازی ملت سے اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس امتحان میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اس ملک کے ادارے اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ملکی امن و سلامتی میں کردار ادا کیا، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ بلند کیا، اور مسلکی اختلاف کو پس پش ڈال کر ہمیشہ ملکی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے تحریر و بیان سے اس ملک کی حفاظت کا پیغام دیا۔ غلام احمد قادیانی کے خلاف اتنی پرزور آواز لگائی کہ ان کی مجلسوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ قابل ادیان پر آپ کی مضبوط گرفت سے متاثر ہو کر کئی عیسائیوں نے کلمہ حق پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ لیکن جوں یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، مفتی صاحب کی کامیابیاں دیکھ کر حاسدین کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اہل باطل ملک دشمن ہوں یا اسلام دشمن، ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اس آواز کو کسی طرح سے دبوچ دیا جائے جو ہماری راہ میں مضبوط رکاوٹ ہے۔ کبھی اپنے حسد کا اظہار تحریروں سے، کبھی تقریروں سے، کبھی کس انداز میں کرتے رہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن مفتی صاحب کے عظیم کردار کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آج تک کبھی بال برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں تو اس بات کا ایک ہی سبب دکھائی دیتا ہے جو مفتی صاحب اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہمیں جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا۔ اس دور میں بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ، اسلام دشمن اور ملک دشمن عناصر مفتی صاحب پر تان و تشنی، پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس کا معاملہ اللہ کے ہاں اہل بیت کے ذریعے پہنچ جائے، اسے کبھی بھی کسی میدان میں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ مفتی صاحب کی پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ آل نبی کی مودت کے سائے میں آپ دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہے ہیں، اور بروز قیامت امید واسق ہے کہ پنجتن پاک اسی سائے میں آپ کو پل صراط سے گزرنے میں سہولت فراہم فرمائیں گے۔ اہلیان اسلام توجہ فرمائیں اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جنہوں نے مفتی صاحب کی شخصیت کو محض اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہ آل رسول کا پیار لوگوں کے سینوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دشمنی کی ایسی مثال نہیں ملتی اس دور میں جو مفتی صاحب کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، لیکن یہ آل بیت کا ملنگ اپنے ممدوحوں کی محبت میں گم گشتہ ہے، اور یزیدوں کو للکار کر کہتا ہے کہ کل کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھا، اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ ہر دور کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ اہلیان اسلام یزیدیت 1400 سالوں سے سر اٹھاتی رہی، لیکن کبھی حسین کربلا میں اور کبھی حسینی پوری دنیا میں اسے اس انداز میں کچلتے رہے کہ آج تک یزید برائی کا اور نفرت کا استعارہ ہے، اور ہر طرف سے حسین زندہ باد اور آل رسول کی عظمتوں کے ترانے گونج رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے وہ لوگ کہ جن کے بڑوں کو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے غزوات میں نیست و نابود کیا تھا، اور آج تک اس بدلے کی آگ کو لیے ہوئے وہ یہ کوشش کر رہے تھے اور اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں کل بھی راج علی والوں کا تھا، اور بروز قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں راج علی والوں کا رہے گا۔ علی والوں نے نہ کربلا میں اس دور کے یزید کے سامنے سر جھکایا، اور نہ ہی علی والے اس دور کے یزید کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، لیکن اس دور کا یزید اس انداز میں زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو یہود و نصارہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اس کو قادیانیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ ان سے اطاعت کر کے ان کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ اللہ مفتی صاحب کو ایسے شرپسندوں سے محفوظ فرمائے، اور آپ کا سایہ اہلیان اسلام پر، محبین آل بیت پر، آل سنت پر اللہ رب ذوالجلال ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ عزم و استقلال نہ ٹوٹا کبھی جن کا وہ شیر،
آل بیت پاک کے دشمن کو کرتا ہے جو زیر، علم و حکمت کا خزینہ جس کو حیدر سے ملا وہ قریشی کر رہا باطل کو دنیا میں ہے ڈھیر۔ اور عجیب لوگ یہاں علم آزماتے ہیں، اسی انا میں پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ارے مفسر باطل تو دیکھ ان کا معیار، وہ سر کٹے ہوں پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام۔